کامیابی، کامرانی، فلاح اللہ رب العزت نے اپنے دین کے ماننے کے اندر رکھی ہے۔ دنیا کے کسی نقشے کے اندر، دنیا کے مال و متاع کے اندر، سونے چاندی کے اندر، دنیا کی وزارتوں اور بادشاہتوں کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ اور جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا، انکار کیا، مخالفت کی، تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بے دینی کے راستے پر چلے، وقت کے اعتبار سے وہ لوگ بظاہر کتنے کامیاب تھے، کتنی قوت و طاقت کے مالک تھے، کتنے زور آور تھے، کتنی قد و قامت والے تھے، کتنے علم اور ہنر والے تھے، لیکن ان کی سرکشی اور تکذیب کی وجہ سے انجام کے طور پر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں جو واقعہ شروع کیا گیا وہ قوم عاد کا واقعہ ہے۔ قوم عاد ایک بڑی طاقتور قوم تھی، ارم ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں والے، اتنے مضبوط قسم کے ستون وہ بناتے اور عالی شان عمارتیں بناتے تھے کہ زلزلے بھی آ جائیں تو ان کی عمارتوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قوت اور طاقت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ نے ان جیسی قوم دنیا میں آباد نہیں کی، پیدا ہی نہیں کی۔ اتنے لمبے تڑنگے قد ان کے، بڑے بڑے ہاتھ، مضبوط پاؤں، ڈیل ڈول جسم، اونچے قد والے، قوت اور طاقت اتنی کہ عام 10 آدمی مل کر جس پتھر کو اٹھاتے تھے، قوم عاد کا ایک فرد اکیلا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا کرتا تھا۔ سوئے اتفاق کہ ان کا یہ ہنر کہ پہاڑوں کو اور پتھروں کو تراش کے وہ گھر بناتے تھے، جسمانی قوت و طاقت پہ بڑا ناز کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بزرگوں کی پوجا پاٹ کرنے لگی تھی، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، انہی بزرگوں کے نام پر انہوں نے مجسمے بنائے، مورتیاں بنائیں، اور ان 5 کے علاوہ 3 اور بت کھڑے کر دیے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جس وقت یہ قوم اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایک نبی اور پیغمبر بھیجے جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ہود علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اپنی اس قوم کے پاس آئے، پہلا خطاب اور پہلی تقریر اور پہلا واعظ آپ نے یہ فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ
اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ اونچی آواز سے اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی بگڑی بنانے والا اللہ کے سوا، بولیے اونچی آواز سے۔ آپ کو شاید اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہ ہو کہ اللہ ایسے کلموں کے بولوں پر کتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہے جو اس کی وحدانیت کے بول بولتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے جس وقت یہ کھری توحید اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ اپنی قوم کو سمجھایا، یہ نہیں فرمایا کہ گھر نہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ محلات نہ بناؤ، یہ فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ آگے سے اس قوم کے جو سردار لوگ تھے اور کافر تھے وہ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے ہود پیغمبر ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو، معاذ اللہ، تم حماقت میں پڑ گئے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی بے ادبی۔ اب یہ ذرا ذہن کے اندر رکھیں کہ دنیا کے اعتبار سے زراعت میں بہت آگے، زمینیں آباد کرنے میں بہت آگے، اونچے اونچے محلات، لمبے لمبے ستون قائم کر کے مضبوط قسم کے گھر بنانے میں بہت آگے، قوت اور طاقت میں اس قدر بڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان جیسی قوم میں نے شہروں میں پیدا ہی نہیں۔ لیکن جب نبی کی بات کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا؟ بس یہ بات ہمارے لیے قابل فہم بھی ہے اور قابل تذکیر بھی ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم لیس بی صفاحۃ، لیس بی صفاحۃ، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین کا رسول، نبی، پیغمبر بن کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ نبی، رسول اور پیغمبر بن کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے ان پر یہ بات شروع میں واضح کر دی کہ میری قوم شاید تم یہ سمجھو کہ میں اپنی اس تبلیغ کے سلے کے اندر تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ کروں تو یہ ذہن میں نکال دو میری اس تبلیغ کا اجر میرے رب کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، رب تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میں تم سے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ، بولیے اجرا، اے میری قوم میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری نہیں لینا چاہتا،
ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر، میرا صلہ، میری مزدوری اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے، بولیے اونچی آواز سے، پیدا کیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے سمجھایا، اے میری قوم کے لوگوں، ابھی بھی موقع ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے معافی مانگو، اپنے رب تعالیٰ سے استغفار کرو۔ یہ جو قحط کا عذاب تمہارے اوپر آیا ہے کہ 3 سال ہو گئے بارشیں نہیں ہوئیں، اب اگر تم میرے کہنے پر شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ موسلادھار کیا کرے گا؟ بارش، موسلادھار بارش اللہ کریم اتارے گا۔ اے میری قوم، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، اور اللہ کریم تمہاری قوت اور طاقت میں مزید اضافہ کر دے گا اگر تم استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ آگے سے وہ بے وقوف قوم کیا کہنے لگی؟ گھمنڈ کے اندر، طاقت کے اندر، دنیا کی تم تراہٹ کے اندر جو قوم نازاں تھی وہ کیا کہنے لگی؟ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگی وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے درد کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ ان کو تبلیغ کی، لیکن قوم کا جواب دیکھیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود پیغمبر چونکہ تم ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اس لیے وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود پیغمبر ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے ان معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان بھی نہیں رکھتے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ جو تم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِالسُّوءِ، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ان معبودوں کی مار تیرے اوپر پڑ گئی ہے، تیرا عقل ٹھکانے نہیں رہا، اس طرح تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ہمارے ان بابوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی، تمہارے عقل پہ بات آ گئی ہے۔ مشرک ہمیشہ اسی طرح دھمکیاں دیتا ہے، مشرک ہمیشہ اپنے جھوٹے معبودوں سے توحید والوں کو، موحد لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے اس درد بھرے خطاب کے مقابلے میں یہ اپنے باپوں کو لے آئے ہیں کہ انہوں نے تیرے اوپر کچھ کر دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں، میں نے کوئی تھوڑا سا تبلیغ نہیں کی، 800 سال ہو گئے۔ کتنا؟
کتنی؟ بولو شاباش۔ 800 سال ہو گئے ہو میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں یہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ آؤ پھر میں اعلان کرتا ہوں، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ میں اپنے اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی اس بات پہ گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، جن جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جن جن کو تم اللہ کا ساجی بناتے ہو، میں اللہ کا حود پیغمبر ان سے بالکل بیزار ہوں، ان سے میرا کوئی بالکل تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رہ گئی یہ بات کہ ان کا میرے اوپر کوئی اثر ہو جائے گا، ان کی کوئی مار مجھے پڑے گی۔ او میری قوم کے سرداروں، او میری قوم کے وڈیروں، او اپنی طاقت پہ اپنی طاقت پہ نازاں ہونے والوں، او اپنی قوت و طاقت پہ غرور کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، فقیدونی جمیعاً، تم سارے کے سارے مل کے میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، مجھے ہلاک کرنے کا کوئی منصوبہ بناؤ، مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی منصوبہ بناؤ۔ فقیدونی جمیعاً، فقیدونی جمیعاً، میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، کوئی منصوبہ بناؤ، ثم لا تنظرون، مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دو، جتنا ٹل لگ سکتا ہے تم سے لگا لو، جتنی قوت لگ سکتی ہے لگا لو، جتنے مشورے کرنے ہیں کر لو، جتنی تجویزیں کرنی ہیں کر لو۔ فرمایا جس قدر تم نے منصوبے بنانے ہیں بنا لو، اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے جو کچھ بھی کرو تم میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ بولو بولو اونچی آواز سے، انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے۔ جتنی تدبیریں کرو گے، جتنے منصوبے بناؤ گے، میرے خلاف جتنی تجویزیں کرو گے، جتنی میٹنگیں کرو گے، جتنے مشورے کرو گے، اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا توکل کس کے اوپر ہے؟ ایک موحد آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ یقین اس طرح کامل ہونا چاہیے۔ یقین اس طرح کیا ہونا چاہیے؟ بولیے اونچی آواز سے، اس طرح کامل ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ او میری قوم کے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جانور نہیں ہے، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جس کی پیشانی اللہ کے قبضے اور قدرت کے اندر نہ ہو۔ وہ مالک جو چاہے وہی کرتا ہے، کسی کے کہنے پہ کسی پہ کرنے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے جس وقت پورے دھڑلے کے ساتھ یہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا، آگے سے وہ لوگ کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ اے ہود پیغمبر، ہمارے لیے برابر ہے آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ کی تبلیغ کا، آپ کی دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کو کھلے باتوں میں، کھلے انداز کے اندر یہ کہنے لگے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ عذاب بے شک آپ لے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ تیری تبلیغ کو قبول کر سکتے ہیں، نہ آباؤ اجداد والے راستے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام نے جس وقت ان کی یہ بات سنی، رو
کے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ میں نے 8 صدیاں ان کو سمجھایا ہے. کتنی صدیاں؟ 8 صدیاں سمجھایا ہے. 800 سال گزر گئے ہیں میرے اللہ. ان 800 سالوں کے بعد بھی اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی میرے مولا، اب میں عاجز ہوں. آگے قدرت چلتی ہے تو تیری چلتی ہے. عذاب کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. اللہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ فاتنا بما تعدنا، وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئے جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس وقت انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ پاک کے عذاب کو کھلے انداز کے اندر وہ دعوت دینے لگ جاتا ہے، اور جس وقت اللہ کے نبی اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اب ہماری بس ہو گئی، اب آگے کام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ پاک نے تو پھر کوئی بام نہیں نا تیار کروانے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے. اللہ پاک نے تو کوئی تیارے بھی نہیں بنانے. اللہ پاک نے تو کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں تیار کروانی. ساری چیزیں اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ایک معمولی سی چیز کے ساتھ ہلاک کر دیتا ہے. کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا؟ ابرا 60,000 کا لشکر لے کر، کتنے ہزار کا؟ 60,000 کا لشکر لے کر بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا کہ میں کعبہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دوں گا. اس میں ہاتھی بھی، خود ایک محمود نامی ہاتھی کے اوپر سوار ہے. بیت اللہ شریف سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی میں حضور علیہ السلام کے دادا محترم جناب عبد المطلب ان کے اونٹ چل رہے تھے. اس نے خیمہ لگایا. ابرا کے فوجیوں نے وہ 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے. مذاکرات کے لیے جناب عبد المطلب کو بلایا. جناب عبد المطلب تشریف لے گئے. اتنے حسین جمیل تھے کہ ابرا جو تخت پہ بیٹھا تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو دے کر تخت سے نیچے اتر آیا. اتنے رعب والے، اتنے وجیح تھے. مذاکرات شروع ہوئے. جناب عبد المطلب نے کہا ابرا بات یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ آپ کے فوجیوں نے قبضے میں لے لی ہیں، آپ میرے اونٹ واپس کر دیں. ابرا مسکرا کے کہنے لگا آپ کا اتنا وجاہت والا چہرہ، اتنا خوبصورت، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ اس وقت مکہ مکرمہ کے سردار ہیں اور آپ مجھ سے یہ بات کریں گے کہ میرے اونٹ نہیں بلکہ بیت اللہ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ہم حملہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے تو بات ہی اونٹوں کی ہے. جناب عبد المطلب نے فرمایا ابرا بات یہ ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے. میرے اونٹ میرے حوالے کر، بیت اللہ جانے، بیت اللہ کا رب خدا جانے. وہ خود اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. ابرا بڑا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. آگے بڑھا، آگے بڑھا. خدا کی شان، جس ہاتھی کے اوپر سوار تھا وہ ہاتھی پیچھے کو، کبھی دائیں کبھی بائیں. محمود نامی ہاتھی آگے نہیں بڑھتا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے انسانوں اور جنوں کے سوا ہر چیز کو پتہ چل جاتا ہے. ہاتھی کو گویا پتہ چل گیا کہ عذاب آنے والا ہے. بہت مارا ہاتھی کو، نہیں چلتا. اتنی دیر میں اللہ پاک نے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے، اللہ، چھوٹے چھوٹے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے. چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، 3 کنکر
3 कंकरियां पंजों में चोंचों में लेके वो लश्कर आ गए, ऊपर से फेंका, जिस हाथी को लगता था आर पार हो जाता था। अल्लाह करीम ने मक्के वाले मुशरिकीन को समझाते हुए फरमाया, ओ मक्के वालों, तुम अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज़ आओ, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हो। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या तुमने ये बात नहीं देखी? ये सारा कुछ तुम्हारे करीब हुआ। अलम यजल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनकी तदबीरों को नाकाम नहीं बनाया? मंसूबों को अल्लाह पाक ने नाकाम नहीं बनाया। उनकी कितनी बड़ी तदबीरें थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ की ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह करीम ने कोई बड़े बड़े टैंक नहीं चलाए, जहाजों के साथ हमला नहीं करवाया, फरिश्तों की जमातें नहीं भेजी जो अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज़ा हो गया थे। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के साथ तहस नहस कर दिया। नमरूद कितना बड़ा ताकतवर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, नमरूद ले आओ वो अजाब जिस अजाब की आप हमें धमकियां देते हैं। अल्लाह के खलील पैगंबर, जलील पैगंबर, जमील पैगंबर, लालाजार चेहरे वाले, बुलुजार चेहरे वाले पैगंबर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो के अर्ज करते हैं, मेरे मौला, दुनिया की फौजें इनके पास है, दुनिया की ताकतें इनके पास है, अब ये अजाब की धमकियां देते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील पैगंबर, जिस जगह पे मखलूक की ताकतें खत्म हो जाए वहां से अल्लाह की ताकत शुरू होती है। इसी को तौहीद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। मच्छर, और मच्छर भी पूरा नहीं, लंगड़ा मच्छर। कौन सा? साले मच्छर भी नहीं, लंगड़ा मच्छर अल्लाह पाक ने नाक के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचा दिया। जिस वक्त वो लंगड़ा मच्छर पहुंचा, उसने नमरूद के सर में जाके कहा, भू भू भू, अल्लाह तू ही तू, अल्लाह तू ही तू, बोलो अल्लाह तू ही तू। अल्लाह पाक ने उसकी सारी खन्नासियत एक मच्छर के जरिए करवा दी। जिस वक्त वो अंदर जाके शोर मचाता है, नगमा तौहीद की, आगे से जिस वक्त वो रहनुमाइयां करता है, नगमा सराइयां करता है, उस वक्त नमरूद अपने सर पे मारता है तो मच्छर बैठ जाता है। फिर उसने जूते मरवाना शुरू कर दिए। कोई नौकर, कोई गुलाम जिनसे वो सजदे करवाता था, अल्लाह पाक ने उन्हीं खादमों नौकरों से उसके सर पे जूते पड़ाना शुरू कर दिए। कभी भी दीन की मुखालफत ना करो, दीन वालों की मुखालफत ना करो, उलमाए हक्का की मुखालफत ना करो, कभी भी मदारिस की, अहलुल्लाह की मुखालफत ना करो। मेरे दोस्तों, ये सारे वाक़यात अल्लाह ने जो कुरान में बयान किए हैं, इनका नतीजा ये कि अल्लाह ने हमेशा हक वालों को निजात दी, और जो भी उनकी मुखालफत करने वाले थे अल्लाह ने उनको नाकाम हो नामुराद कर दिया।